بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک سفر پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے ہمیں بے پناہ مال غنیمت عطا کیا، تب ہم نے 5واں حصہ بطور نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اتنی بڑی تعداد میں مال غنیمت ہمارے پاس آیا تھا، جس میں سے 80 اونٹ بطور نذرانہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ جنگل میں سفر کرتے رہتے تھے اور جب کوئی آبادی دیکھتے تو وہاں قیام کرنے کو کہتے۔ مجھے راستے میں ایک جگہ آبادی نظر آئی، ہم سب نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک ہٹھے کٹے صحابی موجود تھے۔ ہم نے مغرب کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد وہ صحابی مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا آج دست بوسی کو بڑا دل کر رہا ہے۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دست بوسی کرنے لگے۔ انہوں نے بہت موٹی لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بہت زیادہ نازک اور حسین تھے۔ لذت یار میں ان صحابی کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ ان کا پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں چھڑی چبھوئی اور فرمایا کہ میرا پاؤں تو چھوڑ دو۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم نے کون سا جان بوجھ کے ایسا کیا ہے؟ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم واپس چلے گئے، رات ہو گئی، سب سو گئے، لیکن وہ صحابی رسول نہ سوئے۔ ساری رات روتے تڑپتے اس افسوس میں گزر گئی کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے ان کا پاؤں زخمی کر دیا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو ایک صحابی آئے اور پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو کچل دیا ہے۔ اس صحابی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بلایا ہے۔ وہ صحابی ڈرنے لگے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، شاید کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی، یا اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو میری سفارش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا عذر بیان کرنا۔ وہ روتے تڑپتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی ہوئی تھی، غیب سے پردہ ہٹایا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بننے سے لے کر قیامت برپا ہونے تک اور قیامت برپا ہونے کے بعد جنت دوزخ کا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ظاہر کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات کو جانتے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچا تھا کہ تم کو عشاء کی نماز کے بعد بلاؤں گا، لیکن پھر سوچا سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ میں نے کل تمہارے پیٹ میں چھڑی چبھوئی تھی، تم کو تکلیف ہوئی ہوگی، میں ساری رات سو نہیں سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا اللہ کے رسول کی شان ہے؟ اپنے زخموں کو بھول کر دوسروں کو ہوئی چھوٹی پریشانی آپ سے سہی نہیں جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو زخمی کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو دیکھ نہیں رہے تھے، میں تو دیکھ رہا تھا۔ وہ صحابی رسول بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ خوش ہیں میں اس طرح خوش ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم خوش ہو لیکن میں نہیں ہوں۔ صحابی بولے یا رسول اللہ آپ کس طرح خوش ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 80 اونٹ میرے حصے کے بدھے ہیں ان کو تحفہ کے طور پر قبول کر لو تو میں خوش ہوں گا۔ دوستو، کیا شان ہے ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔